السلام علیکم اسپائرنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام. کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیسے چلتی ہے اور اسلام جو ہے اس کے بارے میں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ گورننس جو ہے وہ اسلام میں کیسے چلائی گئی یا پھر اس کے کیا اصول ہیں ہم دیکھتے ہیں آج. کانسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن. فرسٹلی پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پبلک کو کس طرح سے ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو رولس اینڈ ریگولیشنز آف اسلام. سو یہ کانسیپٹ ہے اس کا کہ جو پبلک ہے اس کے جو رائٹس ہیں وہ کس طرح سے دینے ہیں. سو پبلک فرسٹلی جو ذمہ داری رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ اسلامک ایڈمن کی ہوتی ہے جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اس میں ہونی چاہیے. فرسٹلی وہ اس کے مورل ڈائمینشنس کو دیکھتا ہو اور پھر اسپریچول ڈائمینشنس. فرسٹلی اس کے اندر مورل ڈائمینشنس کیا مطلب اکارڈنگ ٹو اسلام اس کے مورل ڈائمینشنز جو ہیں وہ اس کے اخلاق بہت زیادہ اچھے ہوں تاکہ وہ دوسروں سے جب بیہیو کرے تو مطلب کہ جو اس کی پبلک ہو تو وہ زیادہ ظالم نہ ہو، نہ اوپریسڈ ہو، مطلب زیادہ ظالم نہ ہو. اور دوسری کہ وہ اتنا بھی جس طرح سے فرعون اور دوسری حکومتیں پہلے گئی ہیں. اور اس کے علاوہ اسپریچولی جو ہے اس کی اسپریچول ڈائمینشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہوں عبادات کے حساب سے. اور پھر اس کا دین جو ہے وہ بہت زیادہ ہم اگزامپل لے سکتے ہیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے جو پرنسپلز ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے اکارڈنگ ٹو اسلامک ایڈمنسٹریشن. سو فرسٹلی قرآن و سنہ کا اسے علم ہو اور اس کے علاوہ فقہ کا بھی اسے علم بھی ہو اور جس طرح سے شورا کی مجلسیں لگتی ہیں اور اسے پورا پتہ ہو کہ کس معاملے میں مجھے کیا کرنا ہے. پھر آتا ہے جو موسٹ کریشل پرنسپلس جو ہیں وہ ہیں نالج میں وہ بہت اچھا ہو کہ کس معاملے میں اسے کیا ڈیسیجنس لینے ہیں اس کی پبلک اور گورننس کے حساب سے. پھر کمانڈنگ گڈ اینڈ فاربڈنگ بیڈ کہ اچھائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو جس کو ہم ایک آیت میں بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امانہ ہو مطلب کہ وہ ٹرسٹ وردی انسان ہو، امانت دار ہو. پھر عدلہ مطلب کہ وہ جسٹس کرنے والا بندہ ہو. مطلب ویسے ہی اگر کوئی بھی ایڈمنسٹریشن چلاتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک ایڈمنسٹریشن تو اس میں یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے. پھر شورا کنسلٹیشن جو ہماری پبلک ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ لازم ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھی معاملہ آئے تو وہ اپنی جو بھی اس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے ڈسکس کریں اور اس کی جو پبلک کے کمیونٹی کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی ڈسکس کریں. اس کے بعد پبلک ایڈمنسٹریشن میں مورل اور ایتھیکل بیہیویئر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس کے مورالز جو ہیں وہ ہائی ہو، اس کی ایتھکس بھی اچھی ہو، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ پبلک کے ساتھ اور جو بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی اچھا ہو. اور اوور آل اس ساری ایڈمنسٹریشن میں بھی یہی سب ڈیمانڈ کی جاتی ہے. پھر ہے رسپانسبلٹی، وہ ٹرسٹ وردی ہو، اپنی ہر چیز رسپانسبلٹی سے ادا کرتا ہو. محاسبہ مطلب کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو اس کا معیار ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اور وہ اگر اس کی رعایا بھی اس سے کہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، وہ تو ویسے بھی رعایا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے لیکن پھر بھی اس کا بیہیویئر اتنا عاجزی اور اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. پھر یہ آیت ہے، یہ تھوڑی عربک اوپر نیچے ہے تو ہم اس کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الزمر کی آیت ہے، آیت نمبر 9. اس میں مین جو ہے کہا گیا ہے کین دوز ہو نو اینڈ دوز ہو ڈو نو بیکم ایکول. مطلب کہ یہ بتایا گیا ہے نالج کے بیس پر کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں ایز ایگزامپل دی گئی ہے کہ جس طرح سے اگر کوئی جاننے والا بندہ اور کوئی نہ جاننے والا بندہ جس طرح سے برابر نہیں ہو سکتا تو ویسے بھی یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے وہ بیٹر ہے. یہ مختلف آیا ہیں الگ الگ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ ہے اینڈ امونگ ہز سائنس از اے کریشن آف ہیونس اینڈ دا ارتھ
and the difference of your tongues and colors. Surely in this there are signs of a person having knowledge. تو یہ دونوں نالج کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے آیا ہے، آپ اپنا ان کو کوٹ کر سکتے ہیں. پھر ہے کمانڈنگ گڈ اینڈ فاربڈنگ بیڈ، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. Who calls towards the good and bid the fair and forbid the unfair. آل عمران کی آیت نمبر ہے 104، آپ اس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. پھر امانت کے حساب سے بھی آیت ہے and success is attained by those who honestly look after their trust and convenience. المؤمنون کی آیت ہے، ٹھیک ہے. اور عدالہ مطلب کہ جسٹس، یہ ہے جج وتھ جسٹس. النساء کی آیت نمبر 58 ہے. تو اب یہ جو میں نے ریڈش کیا ہے تو آپ اس میں سے بھی کوٹ کر کے صرف یہ ورڈ لکھ کے القرآن بھی لکھ سکتے ہو آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اتنی آیات یاد نہیں ہوتی. پھر آتا ہے ہمارا گڈ گورننس ان اسلام. اسلام جو ہے وہ گڈ گورننس پہ کیسے کام کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں. قرآنک ایسنس آن گڈ گورننس. گڈ گورننس کے لیے سب سے پہلے امانت دار ہونا بہت لازم ہے، جو ان کا خلیفہ ہے. عدلہ ابھی ہم نے جسٹس پڑھا، اور محاسبہ مینس کی اکاؤنٹیبلٹی. مین ہیز این امانہ اور دی ٹرسٹ ٹو فلفل، مطلب کہ اس کی جو اس پہ امانت دی جائے وہ اپنا اس امانت کو فلفل کریں، امانت رکھے. اور امانہ مسٹ بی فلفل بائی عدلہ. یہ جو ہے آپس میں کنیکٹیوٹی ہے کہ جسٹس کے تھرو اپنی امانت کو مطلب کہ پورا کرے. اس کے علاوہ وہ سوچے کہ مجھے اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اکاؤنٹیبل ہونا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ بہت اچھے گریٹ ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا. ہی پرفارم دا فنکشن آف پروفٹ، لا گیور، ریلیجیس لیڈر، چیف جج، کمانڈر آف دی آرمی اینڈ سول ہیڈ آف اسٹیٹ، آل ان ون. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھائی. ایز اے ریلیجیس لیڈر، چیف جج، کمانڈر، کوئی بھی ایسی ڈیوٹی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرفارم نہ کر کے دکھائی ہو. پبلک سرونٹ کی جو ڈیوٹیز ہیں انڈر پروفٹ ایڈمنسٹریشن، اس کو الولی مطلب کہ گورنر، العامل ٹیکس کلیکٹر، القاضی جج، تو یہ ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے مین جو اس میں کام کرتے تھے. الولی جو ہوتا ہے وہ مطلب کہ پیپلز کو ایجوکیٹ کرتا ہے، لا کو اور لا اینڈ آرڈر کو اسٹیبلش کرتا ہے، اور رینج آف ایڈمنسٹریشن فار جسٹس مطلب کہ ایڈمنسٹریشن بناتا ہے تاکہ وہاں پہ جسٹس کیا جائے، جس طرح سے کورٹ آف جسٹس ہوتا ہے. پھر ہے گورنمنٹ کو جو رن کرنے والا. العامل کی کیا ڈیوٹیز ہوتی تھی؟ کلیکٹ زکوٰۃ، صدقات، اور مطلب کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ اور صدقات کلیکٹ کرنا. اور پھر یہاں پہ خراج ہے، مطلب کہ لینڈ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرنا. اس کے علاوہ تزکیہ یہ جو ہے وہ نان مسلم سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور پھر حنیمہ، ٹھیک ہے. پھر ہے ایڈمنسٹریشن انڈر پائس کیلیفیٹ. پائس کیلیفیٹ کے انڈر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیسے قائم کی گئی. یہ ایڈمنسٹریشن کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، تو میں نے سارے ٹاپک یہاں پہ کور کر لیے ہیں. were a prophet to come after me he would have been Umar. So administration under Pius Caliphate کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور ان کی جو خلافت ہے وہ بہت زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے. ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ان اسلام 22 آف جمادی الثانی، 13 جنوری، 26 ذوالحجہ، 23 جن. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے اسلام کی یہاں سے بنی. بیسک پرنسپلز جو ہیں حضرت عمر کے دور میں ہوئے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی، پرائیویٹ بزنس
اور گورنمنٹ آفیشلز جو تھے وہ حضرت عمر کے دور میں بنے. ٹھیک ہے، لاء کو اچھا سا ایک فریم دیا گیا سارے لاز کو، کہ جس میں جیل اور دوسری جو ایڈمنسٹریشن میں ضرورت تھی پبلک ایڈمنسٹریشن میں وہ چیزیں بنی. اس کے علاوہ مطلب کہ ایز اے ماڈل گورنر یہ چیزیں کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اس میں ایک خلیفہ ہوتا ہے جو گورنر، ولی کہا جاتا ہے. پھر اسٹیٹ، پروونس، ڈسٹرکٹ، یہ سارے حضرت علی نے حضرت عمر نے پورے سسٹمز بنائے ہر چیز کی. جس طرح سے اسٹیٹ، پروونس، ڈسٹرکٹ تھا، اور خلیفہ، گورنر، ولی، ہر چیز کا الگ الگ. جس طرح سے ہماری ایک پروونشنل وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر دوسرے منسٹرز آگے پیچھے ہر چیز کے. پھر ہے ولی. ولی جو ہے اس کے کیا کام ہوں گے؟ کاتب، چیف سیکرٹری، جو ہمارے آج کل چیف سیکرٹری کہا جاتا ہے وہ کاتب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتاب الدیوان جو پہلے ہوتے تھے، ملٹری سیکرٹری، اور صاحب الخراج جو ریونیو کلیکٹر ہوتا ہے. صاحب العہدہ پولیس چیف، صاحب البیت المال ٹریجری آفیسر، قاضی، چیف جج. ڈپارٹمنٹ کون کون سے حضرت عمر کے دور میں بنے؟ ملٹری ڈپارٹمنٹ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ اور فائنینشیل ڈپارٹمنٹ. شورا کی دیکھ لیتے ہیں کہ شورا کا وہ سسٹم کیسے تھا. ایڈوائزری کونسل ہوتا تھا جس میں ہائر ایڈوائزری کونسل بنتا تھا، پھر جنرل ایڈوائزری کونسل، پھر تھرڈ جو کونسل تھا وہ دونوں کے بٹوین جو فرسٹ ٹو کونسل جو تھے وہ ڈسکشن کرتے تھے. ہائر ایڈوائزری کونسل جو ہے اس کی کچھ مطلب کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے تھے. ان میں کچھ پرماننٹ ممبرز ہوتے تھے جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. پھر ہے ہماری جنرل ایڈوائزری کونسل جس میں جنرل میٹرز جو بھی تھے وہ ڈسکس ہوتے تھے اسٹیٹ کے. اس کے علاوہ انصار اور مہاجرین کا پھر جنرلی کونسل ہوتا تھا جس میں وہ اپنی جو بھی کانفلکٹس یا کچھ پرابلمس ہوتی تھی مسلمس کو وہ ڈسکس کرتے تھے. پھر تھرڈ ایڈوائزری میں کیا ہوتا تھا؟ رینک بٹوین دی ادر ٹو شوراز. Some selected companions among the مہاجرین and انصار matter of the special interest. So پہلے رینکنگ ہوتی تھی دو شورا کے درمیان، پھر سلیکٹ ہوتے تھے مہاجرین اور انصار کے درمیان، پھر جو بھی اسپیشل انٹرسٹ ہوتا تھا جو لازم ہوتا تھا اکارڈنگ ٹو ٹائم، سو پھر وہ ڈسکس ہوتا تھا. تو یہ ہمارا پبلک ایڈمنسٹریشن کا فلی میں نے ڈسکس کیا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی اس میں کوشچن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. باقی اگر کوشچن آ جاتے ہیں کن چیزوں پہ تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. سو تھینکس فار ٹوڈے. Thank you for watching our video. If you like, then like, share and subscribe.